कैसे करें, आज हम फलां को नेकियों में पीछे कैसे करें, ये एहसास नहीं कि दौलत में हम इनसे आगे कैसे निकल जाएं। आज एहसास है तो ये कि हम नेकियों में इनसे आगे, सदका और खैरात देने में आज हम इनसे आगे कैसे बढ़े। मेरे भाइयों, मामूली से मामूली और गरीब से गरीब सहाबी भी आज बहुत ज्यादा माल और दौलत देना चाहता है। आज उमर फारूक के दिल में भी जज्बा है कि आज इतना माल मैं अपने घर से ले आऊं कि आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं, आज नेकियों में मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं। आज उमर फारूक के दिल में भी ये जज्बा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर में गए, कहा बीवी घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दो। रख दिया। क्या करोगे? कहा अजनबी ने ग़ज़वा तबूक के लिए मदद मांगी है, मदद भी करना है और निकलना भी है। अच्छा, बीवी भी नहीं कह रही है कि फसल का क्या होगा, नहीं, हुक्म है तो है, जाना है तो जाना है। क्या होगा का तसव्वुर हमें और आपको होता है। हम मर जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यह ख्याल हमें आता है। यह ख्याल सहाबा को नहीं आता था। उनको ख्याल यह था जिसने पैदा किया वही इनकी परवरिश भी करेगा, जिसने वजूद बख्शा है वही इनके लिए आगे के रास्ते भी निकालेगा। हजरत उमर फारूक ने देखा इतने कपड़े, आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतने बर्तन आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतनी तलवारें आधा इधर निकाल दिया, इतने घोड़े आधा इधर दिया आधा इधर दे दिया। अपने घर के माल को इकट्ठा करके दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर में छोड़ा और आधा ले आए, रख दिया नबी के सामने। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर का माल ला चुके हैं। हर सहाबी का माल अलग अलग रखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक का भी थोड़ा सा माल एक जगह रखा हुआ था। उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के माल को देखा तो समझ गए कि आज मेरा माल उनसे बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ रख दिया और दिल ही दिल में सोचने लगे आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज अबू बकर से दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना ज्यादा माल में लेके आया। आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज सदका और खैरात में मुझे अबू बकर से ज्यादा नेकियां मिलेंगी। दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। नबी अकरम के सवाल करने की बारी आती है, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए। सबने बताया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पूछा घर में क्या छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बकिया ये लाए। बारी हजरत उमर फारूक की आती है, आए उमर तुम क्या लाए। कहा अल्लाह के रसूल आपकी आंखों के सामने है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। अच्छा घर में क्या छोड़ा। कहा अल्लाह के रसूल मैंने अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, बराबर बराबर, आधा इधर लाया आधा घर पे छोड़ दिया। जो जो चीजें डबल थी एक इधर किया एक उधर किया, यानी हर चीज में आधा आधा, आधा घर में छोड़ा और आधा यहां ले आया। कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। अरे उमर वाकई तुमने आज बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आधा ले आए। बारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आती है, आए अबू बकर तुम क्या लाए। अल्लाह के रसूल ये माल थोड़ा सा मेरे पास था, ले आया। कहा अबू बकर घर में क्या छोड़कर आए। कहा अल्लाह के रसूल ये मत पूछिए कि घर में क्या छोड़ा। नहीं मैंने सबसे सवाल किया, तुमसे भी सवाल करता हूं। उमर ने बताया कि आधा लाया आधा घर छोड़ दिया, तुम बताओ। कहा अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ था सब कुछ उठा लाया। कहा अबू बकर मैंने ये पूछा कि घर में छोड़ा क्या है। कहा घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, इसके अलावा घर में कुछ नहीं था, सबको ले आया, सामान यहां ले आया। पूरे घर की मेरी पूंजी यही है, पूरे घर की मेरी इनकम यही है, पूरे घर का मेरा सासा यही है। घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत
محبت کو چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ میں اپنے گھر کا پورا مال لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، کچھ نہیں چھوڑا بس اس کے علاوہ۔ حضرت عمر فاروق چیخ مار مار کر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن باہر ابو بکر آج بھی میرے ارادوں پہ پانی پھر گیا۔ آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا، آدھا کم سے کم گھر پہ بھی چھوڑ دیا، لیکن آپ نے تو اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لایا۔ ظاہر بات ہے کہ جو اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہو اور جو اپنے گھر کا آدھا، تو آدھا مال والا پورے مال والے کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مال آپ کا کم ہے لیکن گھر کا پورا اثاثہ ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ اے ابو بکر میں نیکیوں میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ان کے دل دماغ میں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے بڑھوں، میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے جاؤں، میں ان سے جنت کی طرف آگے کیسے لپکوں، میں کیسے دوڑ لگاؤں اور ان سے آگے نکل جاؤں۔ نیکیوں میں، دولت میں نہیں، مال میں نہیں۔ ان کا ایک مکان تو میرا ڈبل ہو، ان کا کچا تو میرا پکا ہو، ان کا ایک منزل تو میرا 2 منزل ہو، یہ 1 کروڑ کا مالک ہے تو میں 1.5 کروڑ کا بن جاؤں۔ یہ دوڑ نہیں تھی، یہ ریس نہیں تھی، ریس تھی تو یہ کہ میں آج نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھ جاؤں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ سبقت آگے بڑھنے کو بولتے ہیں۔ قرآن میں آیا فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیک کام اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس میں؟ خیر کے کاموں میں۔ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق ایک بار، اے ابو بکر آج میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سودا؟ کہاں؟ کہا کس بات کا سودا؟ اے ابو بکر میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، اور مجھے اپنی ایک دن ایک رات کی نیکی مجھے دے دو۔ اس ایک رات کی غار ثور میں جو آپ نے نبی اکرم کے ساتھ گزاری تھی، اور آپ اپنی ران پر نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سو گئے تھے، اور اے ابو بکر آپ کے پیر میں زہریلا جانور بچھو ڈنک مار رہا تھا، کاٹ رہا تھا، اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو کا قطرہ گر کر نبی کے چہرے پر گر گیا، لیکن تکلیف کی شدت کے باوجود آپ نے اپنا پیر نہیں ہلایا۔ اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کو ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہیں، یہ بچھو کاٹ رہا ہے، اگر ایسے پیر کروں گا ہلاؤں گا تو نبی کی نیند کھل جائے گی، نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن جب آنسو گرا نبی کے چہرے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ ابو بکر تم رو رہے ہو؟ تب دکھایا کہ بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن تھوک لگا دیا اس زخم پر۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لعاب دہن کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بچھو نے کب کاٹا، کوئی درد کا احساس نہیں ہوا۔ آئے ابو بکر مجھے ایک رات کی نیکی دے دو بس، اور بدلے میں میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔
میں جانتا ہوں آپ کی اس ایک رات کی نیکی میری پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہوگی. سودے بازی کر رہے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا ہے کہاں؟ ایسا ہوتا تو اس کا بھی سسٹم نکال لیا جاتا. ایسا ہے کہاں کہ جرجی صاحب آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور اپنی ساری زندگی کی نیکی مجھے دے دو. اگر ایسا ہوتا تو بوڑھا آدمی تو جوان آدمی بوڑھے سے کہتا یا بوڑھا آدمی جوان سے کہتا مجھے دے دو, تم تو ابھی زندہ رہو گے, تم کر لینا, لیکن تمہاری نیکیاں مجھے دے دو تاکہ ہم جائیں تو ابھی چلے جائیں اچھی طریقے سے, اور تم تو کم سے کم ابھی اور جیو گے 20 25 30 سال, تم اور نیکیاں کر لینا. یہ سسٹم ہے نہیں اسلام کے اندر. لیکن غور کرو کہ وہ سودے بازی کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق مسکرا کے کہتے ہیں کہ عمر یہ سودے بازی کر رہے, عمر سودے بازی کر رہے ہو, ایسا کہاں ہے؟ اور ہوتا بھی تو میں تھوڑی دے دیتا تمہیں. تمہارے ساتھ تمہارے معاملات, ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ, تمہارے ساتھ تمہاری نیکیاں, ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں. اور غور کرو کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نیکی کرنے کا جذبہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کو اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی. ایک ایک کر کے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر 10 کو جنت کی بشارت سنائی تھی. اسی دنیا میں وہ حضرت عمر جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود نیکیوں میں آگے بڑھنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنا جو ان کو جنت کی طرف لے جائے, اس میں مسابقہ کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. میرے بھائیوں, یہ چیز ہمیں کس طرف مائل کر رہی ہے اور کس طرف ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیک کام کرنے میں, نیکیوں کے کام میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ. اور نیک اعمال میں